بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت آپ نخلہ ٹی وی کے جانب سے عربی لرننگ کورس کی 6ٹھی کلاس میں شریک ہیں۔ آج کلاس کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ فعل مضارع کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ باقاعدہ طور پر کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کے اندر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی کلاسوں کی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ آج ہم فعل مضارع بنانے کا قاعدہ سیکھنے والے ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فعل مضارع کو فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ فعل ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں، ایسے ہی فعل مضارع کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں۔ اور فعل مضارع کی پہچان یہ ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں حروف عطین یعنی الف، تا، یا اور نون، ان میں سے کوئی نہ کوئی حرف فعل مضارع کے شروع میں ضرور ہوتا ہے۔ تو جس لفظ کے شروع میں ان میں سے کوئی حرف ہوگا تو آپ سمجھ جانا کہ یہ فعل مضارع ہے۔ اب جب ہم فعل مضارع کو بنائیں گے تو ہمیں 2 کام کرنے ہوں گے۔ ہم اپنے قاعدے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا کام ہمارا ہوگا فعل ماضی کے شروع میں کچھ اضافے کا، دوسرا کام ہوگا فعل ماضی کے آخر میں کچھ اضافے کا۔ جب ہم فعل ماضی کے شروع میں اور فعل ماضی کے آخر میں کچھ نہ کچھ اضافہ کریں گے تو وہ فعل ماضی فعل مضارع میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ فعل ماضی کے سارے صیغوں، جتنے بھی صیغے ہیں 14 کے 14 صیغوں کے شروع میں حروف عطین لگائیں گے۔ الف، تا، یا، نون، ان 4 حروف میں سے کوئی نہ کوئی حرف فعل ماضی کے شروع میں لگائیں گے۔ تو یہ ہمارا پہلا کام ہوگا۔ اس کے بعد ہم دوسرا کام یہ کریں گے کہ فعل ماضی کے آخر میں 14 صیغوں میں سے 7 صیغوں کے آخر میں نون لگائیں گے، 5 صیغوں کے آخر میں پیش لگائیں گے، 2 صیغوں کے آخر کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے۔ تو یہ 2 کام ہم نے کرنے، یعنی فعل ماضی کے شروع میں حروف عطین لگانا ہے اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ 7 صیغوں کے آخر میں نون عربی، 5 صیغوں کے آخر میں پیش اور 2 صیغوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا ہے۔ اب اس کی مزید تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اب ہم یہاں سے ان دونوں باتوں کو تفصیل سے پڑھیں گے کہ فعل ماضی کے شروع میں حروف عطین کس طرح لگائیں گے اور آخری حرف کو کس طریقے سے تبدیل کریں گے۔ تو پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ حروف عطین لگانا ہے، الف، تا، یا اور نون لگانا ہے۔ اب کون سی صیغے کے شروع میں کون سا لفظ آئے گا تو اس کو ہم یہاں پر تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ 8 صیغوں کے شروع میں تا لگانا ہے۔ 14 صیغوں میں سے 8 صیغوں کی شروع میں تا آئے گا اور 8 صیغے کون سے ہیں؟ وہ 8 صیغے ہیں حاضر کے تمام 6 صیغے۔ حاضر کے تمام 6 صیغے، واحد مؤنث غائب کا 1 صیغہ اور تثنیہ مؤنث غائب کا 1 صیغہ، یہ ٹوٹل ہو گئی 8 صیغے۔ ان کے شروع میں ہم تا لگائیں گے۔ تو دیکھیں 8 صیغوں کے شروع میں تا لگانا ہے، ان میں سے حاضر کے تمام 6 صیغے، یہ ہے حاضر کے تمام 6 صیغے، ان کے شروع میں تا لگاتا ہوں۔ دیکھیں میں نے سب کے شروع میں تا لگا دیا ہے۔ اس کے شروع میں بھی تا لگایا، تثنیہ کے شروع میں تا لگایا اور جمع کے شروع میں تا لگایا، یہ واحد مؤنث کے شروع میں، تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث کے شروع میں بھی تا لگا دیا۔ اسی طریقے سے 2 کام اور کرنے ہیں۔ واحد مؤنث غائب کے شروع میں تا لگانا ہے، یہ ہے واحد مؤنث غائب کے شروع میں نے تا لگایا اور تثنیہ مؤنث غائب کے شروع میں بھی تا لگایا۔ تو یہاں پر بھی میں نے تا لگایا۔ 8 صیغوں کے شروع میں نے تا لگا دیا۔ اچھا، اس پورے گردان کو اب میں یہاں سے کٹ کر کے آگے والے قاعدے کے اندر لے جاتا ہوں تاکہ آگے والا قاعدہ بھی ہم اس کے اندر فٹ کر سکیں۔ اچھا، تا کے بعد ہم نے یا لگانا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یا کتنی صیغوں میں آتا ہے۔ تو 4 صیغوں کے شروع میں یا لگائیں گے اور وہ 4 صیغے کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، جمع مؤنث غائب، یعنی شروع کی 3 صیغوں کے شروع میں جو کہ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب، ان کے شروع میں ہم لگائیں گے یا۔ تو یہاں سب کے شروع میں آپ کے سامنے یا لگا دیتا ہوں۔ یہ یا لگایا، تثنیہ مذکر غائب میں بھی یا لگایا
اور جمع مذکر غائب میں بھی یا لگایا۔ ایک صیغہ رہ گیا جمع مؤنث غائب، تو جمع مؤنث غائب کا صیغہ یہ ہے جس کے شروع میں بھی میں یا لگا دیتا ہوں۔ تو یہاں سے یا کا قصہ بھی ختم ہو گیا کہ کتنی صیغوں کے شروع میں یا آتا ہے، تو 4 صیغوں کے شروع میں یا آتا ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے لگا دیا۔ اور اب میں یہاں سے گردان کو کاپی کر کے آگے لگا دیتا ہوں۔ تیسری چیز ہم نے یہ کرنی ہے کہ کتنی صیغوں کے شروع میں الف لگانا ہے۔ تو الف جو ہے یہ صرف اور صرف ایک ہی صیغے کے اندر آئے گا، اور وہ ہے واحد متکلم۔ واحد متکلم کے شروع میں الف آئے گا، تو میں یہاں پر واحد متکلم کے شروع میں الف لگا دیتا ہوں، اور پھر اس کو پوری گردان کو کٹ کر کے آگے والے قاعدے کے اندر لگا دیتا ہوں۔ آخری جو ایک کام شروع کے اندر ایک نون رہ گیا۔ اب نون کتنی صیغوں کے شروع میں لگائیں گے؟ تو نون جو ہے یہ بھی صرف اور صرف ایک ہی صیغے کے شروع میں آئے گا، اور وہ ہے جمع متکلم۔ تو جمع متکلم کے شروع میں ہم نون لگائیں گے، اور اس طریقے سے حروف عطین کا مکمل جو ہے وہ ختم ہو گیا کہ کتنی صیغوں کے شروع میں کیا چیز لگانا ہے۔ دیکھیں ہم نے 8 صیغوں کے شروع میں تا لگایا، وہ پوری تفصیل آپ کو بتا دی۔ 4 صیغوں کے شروع میں یا لگایا، اور ایک صیغے کے شروع میں الف لگایا، اور ایک صیغے کے شروع میں ہم نے نون لگایا۔ تو اس طریقے سے قاعدے کا پہلا حصہ یہاں تک ختم ہو گیا۔ اور دوسرا کام ہم نے صیغے کے آخری حرف میں تبدیلی کرنے کا ہے۔ تو ہم نے جن صیغوں کے شروع میں الف تا یا نون کا اضافہ کیا ہے، اب انہی صیغوں کے آخر میں ہم نون اعرابی پیش وغیرہ کا اضافہ کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیں اور میں اس کو آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو تثنیہ کی صیغے ہے، یہاں سے آپ نے ایک تو یہ تا ہٹانا ہے، الف اپنی جگہ پر آئے گا، تا ہٹانا ہے۔ یہاں سے یہ جو حاضر کی صیغے ہیں، یہاں سے میم کو ہٹا دینا ہے، یہ تا اور میم کو ہٹانا ہے، اور اسی طرح جمع کی صیغے سے بھی ہٹانا ہے، تا اور میم کو ہٹا دیا۔ تو اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، صیغے کے آخر میں ہم نے اضافہ کرنا ہے۔ کیا اضافہ کرنا ہے؟ 7 صیغوں کے آخر میں نون لگانا ہے۔ 7 صیغوں کے آخر میں ہم نے نون لگانا ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ 7 صیغے کون کون سے ہیں۔ تو وہ 7 صیغے ہیں۔ پہلے ہے تثنیہ کے تمام صیغے، تو تثنیہ کے تمام صیغوں میں ہم نون کا اضافہ کریں گے۔ یہ ہے تثنیہ کا صیغہ اور میں نے اس میں اضافہ کیا۔ یہ ہے تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ، میں نے اس میں نون کا اضافہ کیا، اور تثنیہ مذکر حاضر اس میں نون کا اضافہ کیا، اور تثنیہ مؤنث حاضر اس میں بھی نون کا اضافہ کیا۔ اور کیا کرنا ہے؟ جمع مذکر غائب کے شروع میں بھی نون کا اضافہ کرنا ہے۔ جمع مذکر غائب، یہ ہے جمع مذکر غائب، اس کے آخر میں بھی نون کا اضافہ کیا۔ اور جمع مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر کے آخر میں بھی نون کا اضافہ کرنا ہے۔ یہ نون کا اضافہ میں نے کر دیا، لیکن اب یہاں پر یہ چونکہ جمع کا صیغہ ہے، اس لیے جمع کے لیے واو آتا ہے، یہ بھی آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا بعد میں۔ واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر کے آخر میں بھی نون کا اضافہ کرنا ہے۔ یہ ہے واحد مؤنث حاضر۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جو تا ہے ضمیر والی، یہ ضمیر والی تا کو ہم نے ہٹا دیا اور آخر میں نون کا اضافہ کر دیا۔ تو اس طریقے سے یہ نون کے اضافے کے جو 7 جگہ تھے وہ مکمل ہو گئے۔ اب یہاں سے میں اس گردان کو کٹ کر کے آگے قاعدے کے اندر لگاؤں گا۔ اچھا، اور نون اعرابی کے اضافے کے بعد اب ہم نے 5 صیغوں کے آخر میں پیش لگانا ہے، اور وہ 5 صیغے کون کون سے ہیں؟ ایک ہے واحد مذکر غائب، ایک ہے واحد مؤنث غائب، ایک ہے واحد مذکر حاضر۔ پہلے میں ان 3 صیغوں کے شروع میں آخر میں جو ہے پیش لگاتا ہوں۔ تو یہ ہے واحد مذکر غائب، اور یہ ہے باقی اوپر پیش۔ تثنیہ مذکر غائب اور اس کے شروع میں جو ہے آخری با حرف پر پیش لگایا۔ اسی طرح واحد مذکر حاضر، یہ ہے، اس سے میں نے تائی تانیث کو مؤنث کی جو علامت تھی اس کو ہٹا دیا، اور با کے اوپر جو ہے یہ پیش لگا دیا۔ 3 صیغے یہ ہو گئی۔ واحد متکلم اور جمع متکلم کے آخر میں آخری حرف پر بھی پیش لگانا ہے۔ یہ ہے واحد متکلم۔ یہاں سے تا کو مٹا دیں گے، تو اب ہم یہاں پر با کے اوپر پیش لگائیں گے، اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی با کے اوپر پیش لگائیں گے۔ تو اگر آپ اس کو ماضی کے اندر دیکھیں گے، ماضی کے اندر اصل میں ہم اس کو بناتے ہیں ضربہ سے، ضربہ سے بناتے ہیں۔ شروع میں ہم الف کا اضافہ کرتے ہیں اور باقی اوپر
پیش لگاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ بھی ضربہ سے اصل میں بنتا ہے ضربہ، تو شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ نون کا اضافہ کریں گے اور آخر میں پیش لگا دیں گے، تو یہ ہمارے پاس متکلم کا صیغہ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو 5 صیغوں کے آخر میں ہم نے پیش لگانا ہے وہ یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اب 2 صیغوں کو اپنے حال پہ چھوڑنا ہے، 2 صیغوں کو آپ نے اپنے حال پر چھوڑنا ہے، اور آپ کو خود سامنے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ 2 صیغے کون سے ہیں۔ ایک صیغہ ہے جمع مؤنث غائب کا صیغہ یا ضربنا، جس طرح ماضی کے اندر نون آیا تھا آخر میں، وہی نون ہم نے باقی رکھا اور اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا۔ دوسرا صیغہ ہے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، اور اس کے آخر سے تا کو ہٹانا پڑے گا۔ آج کا حوار نہیں ہے اور گھر کا کام یہ ہوگا کہ آپ کسی بھی ایک کلمے کو ترتیب وار ماضی سے مضارع میں تبدیل کریں، جس طریقے سے ہم نے ترتیب کے ساتھ پہلے اس کے شروع میں حروف عطین کا اضافہ کیا اور اس کے بعد آخر میں نون عربی یا پیش لگایا، اس طریقے سے آپ بھی فتح یفتح سے اس کو مضارع میں تبدیل کرنے کا پورا قاعدہ دیکھیں کہ اس کے شروع میں یا آئے گا یا نون آئے گا یا الف آئے گا یا تا آئے گا، اور آخر میں نون کا اضافہ ہوگا یا صرف پیش آئے گا یا اس کو اپنی حالت پر چھوڑیں گے۔ تو اس کو آپ نے پوری طریقے کے ساتھ جو ہے اس کا ماضی کو مضارع میں تبدیل کر دینا ہے۔ اور آج کی کلاس میں بس اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔